بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ الانفال اور سورہ التوبہ کرنی۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں اور 9ویں صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے صورتوں کے دوسرے گروپ کی آخری دو مدنی صورتیں ہیں۔ اس گروپ میں 4 ہی صورتیں ہیں، الانعام اور الاعراف جو ہم نے کل پڑھی، جو مکی صورتیں ہیں اس گروپ کی، اور مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ اور ہر گروپ کی طرح اس گروپ میں بھی آخر میں مدنی صورتیں ہیں، 2 ہیں، الانفال اور التوبہ، اور یہ بھی مل کے ایک جوڑا بنتی۔ سورہ الانعام میں بنیادی طور پر مکے والوں کو دعوت دی گئی۔ سورہ الاعراف میں بنیادی طور پر ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے اس آخری پیغام پر ایمان نہیں لائیں گے تو پچھلے رسولوں کی قوموں کی طرح ان کا بھی وہی انجام ہوگا، اور یہ بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ الانفال میں، جس کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ بیان فرمایا کہ وہ عذاب کہ جو قوموں پر آتا رہا رسولوں کے انکار کے نتیجے میں، وہ اب اس قوم پر بھی آیا ہی چاہتا ہے جس کے ایک حصے نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ مگر پچھلی قوموں میں سے اکثر کا انجام جو ہوا وہ کسی ایک یا دوسری آسمانی یا زمینی آفت، نیچرل کلیمٹی سے ہوا۔ اس قوم پر جو عذاب آنا ہے، اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ آنا تھا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے۔ یہ بھی ایک اللہ کا طریقہ ہے کہ جب رسول کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں میں ترتیب یوں ہے کہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی تیاری کا مضمون بیان کیا ہے، کہ جو عذاب پھر سورہ التوبہ میں باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانفال سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بات کا آغاز یہاں سے کیا گیا کہ بعض مسلمان جنگ میں کامیابی کے بعد یہ تقاضا کر رہے تھے کہ جیسے طریقہ رہا ہے پہلے بھی کہ لوگ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو مال غنیمت ملتا ہے۔ فرمایا قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی تم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہو، تمہارے ذہن دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ تم مال غنیمت حاصل کرو۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں تم اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب مال غنیمت پر سب کی نظر ہوگی تو ایک جھگڑے کی کیفیت تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس صحابہ کرام کو وہ مقام دینا چاہتے تھے کہ جس میں وہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم مال غنیمت کو دیکھو، تم اس سے کہیں بڑھ کر ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ وہ جو میں نے پس منظر کی بات کی وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اہل ایمان کو تیار کر رہا ہے اس سورہ میں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ تیاری مادی بھی ہوگی،
اس کا ذکر آگے آئے گا، اور یہ تیاری روحانی اور اخلاقی بھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ جن لوگوں سے اپنا کام لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اخلاقی اور روحانی طور پر اتنے پاکیزہ اور بلند ہوں کہ وہ اس کے مستحق ہوں، اس قابل ہوں کہ وہ اللہ کا کام کر سکیں، اللہ کے کام میں معاون بن سکیں۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبوں، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا جب یہ ہوتا ہے، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق کے طور پر وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں، درجے ہوں گے ان کے رب کے ہاں، مغفرت، اور مغفرت، اور رزق کریم، اور رزق ہوگا عزت والا۔ یعنی ایسا بنو گے تو تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوگے، اور پھر اللہ کے کاموں میں تم شریک ہوگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ سورہ الانفال غزوہ بدر کی سورہ ہے۔ اس کا غزوہ بدر کی سورہ ہونا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کہ جس نے اس کے آخری پیغمبر رسول کا انکار کیا، اس قوم پر ایک تو وہ عذاب آیا کہ جو آخری اور فیصلہ کن عذاب، لیکن یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ان کو کچھ چھوٹے عذابوں سے دوچار کرتا ہے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، تاکہ ان میں سے جو لوگ صرف کسی وقتی تاثر کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے بات نہیں مان رہے، ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کو احساس ہو کہ واقعی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ معاملہ تھا، دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ دعوت کے راستے میں، یعنی وہ دعوت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ایک بڑی رکاوٹ قریش کی لیڈرشپ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اس لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک موقع ملا ان لوگوں کو کہ جو ان کے زیر اثر بات نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کا ذکر ہم سورہ انفال میں دیکھتے ہیں، یہ اسی اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں نے گزارش کی کہ یہ اللہ کے عذاب کے نزول کی تیاری تھی، یعنی یہ غزوہ بدر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا تھا، اور یہ تمہید بھی تھی کہ اب اس کے بعد مزید موقع تو ملے گا، لیکن یہ جان لو کہ پھر جیسے یہاں عذاب آیا ہے ویسے پھر دوبارہ آئے۔ چنانچہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو غزوہ بدر میں مسلمانوں، یہ جو تم نے کفار کو اور ان کے سرداروں کو قتل کیا، تو یہ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہ اے پیغمبر آپ نے ان پر کنکر پھینکے، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکے، ولکن اللہ رما، بلکہ یہ تو اللہ ہے کہ جس نے کنکر پھینکے۔ یعنی
یہ بتا دیا کہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو مارنے کا حکم یوں ہی نہیں دیتے. یعنی اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہاں یہ قتل تم نے نہیں کیا، یہ قتل اللہ نے کیا ہے، تم اس کا ذریعہ بنے. تو یہ بات واضح کرنی اس لیے ضروری تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک جانب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ ایک جان کا ضیاع پوری انسانیت کا ضیاع، اور دوسری جانب فرمائیں کہ جاؤ اور ان سے لڑو، تو یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ تم نے قتل کیا ہی نہیں. یہ تو ہمارا وہ قانون تھا کہ جو جب کسی رسول کا انکار ہوتا ہے تو انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. یہ اس قانون کا نفاذ تھا جو تمہارے ہاتھوں سے ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مسلمانوں کو غزوہ بدر کے تناظر میں، اس کے کانٹیکسٹ میں. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین حیوان اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان میں اللہ کوئی خیر دیکھتا جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اب اگر وہ ان کو سنائے گا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کے بے رخی کے ساتھ چلے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو وہ اس کا پیغام سنتے، لیکن اب جب ان کے اندر وہ بھلائی ہے ہی نہیں تو وہ اگر ان کو سنائے گا بھی تو بھاگ جائیں گے. یعنی یہ واضح کیا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کامیاب کر رہا ہے، بعض کو ناکام کر رہا ہے، اور بس یہ ایسے ہی الل ٹپ ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں، اس چیز کی طرف بلائیں، لما یحییکم، جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام اصل میں تمہیں وہ حقیقی زندگی دینے کی ضمانت دے رہا ہے، وہ زندگی کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے. یعنی اس میں جب تم اس پیغام کو سنو گے، قبول کرو گے، تو تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملے گی، صحیح طریقے سے تمہیں حقیقت کو جاننے کے لیے ایک انسائٹ ملے گی، اور تمہاری عقل کو وہ روشنی ملے گی کہ جو دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کو دیکھ کر تم اس کے خالق تک پہنچو گے، اور تمہارے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں تم دنیا میں جو بھی آزمائشیں، چیلنجز آتے ہیں ان کو تم فیس کر سکو گے. یہ پیغام ہے کہ جو تمہیں یہ توفیق دے گا. تو اس کو سنو، اس دعوت کو قبول کرو. وعلمو، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہیں ہدایت سے محروم کر دے گا، خود حائل ہو جائے گا اور ہدایت کی توفیق نہیں دے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان لو کہ اس کی طرف تم کو لوٹنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو تنبیہ کی اور یہ بتایا کہ یہ جو کفار حرکتیں کر رہے ہیں ان کے معاملے میں وہ چوکس چوکنے رہیں۔ آیت نمبر 29 میں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے ایک ایسا فرقان نمایاں کر دے گا جو تم پر حقیقت کو واضح کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری سیئات، تمہارے گناہ دھوئے گا، دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اس مشن میں شامل ہوگے کہ جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے، انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم، اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اس سرزمین میں وہ حالات پیدا کر دے گا کہ جو صحیح اور غلط اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں گے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کے آنے کے بعد حق کو واضح کرتا ہے، یعنی واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کا سچا پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ سے ڈرو، صحیح رویہ اختیار کرو، تو تمہارے لیے اس کا بندوبست کرے گا، اور تمہارے لیے اس میں خوشخبری یہ ہے، اس کے علاوہ تمہارے گناہ چھٹ جائیں گے اور تمہیں معاف کرے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ تمہارے معاملے میں یمکرو، سازش کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ سازش کیا کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں۔ فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ، تو وہ یہ سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی تدبیر ہے یہ ہے کہ جو اصل میں کامیاب ہونے والی ہے، تو تم ان کی باتوں میں ہرگز نہ آؤ۔ اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت دی، اس ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اب اپنے معاملات کر رہا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ اگر تمہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اس حیثیت میں، جس حیثیت میں تم ان کو دیکھ رہے ہو، یہ حیثیت ان کی ختم ہو رہی ہے، تمہارے سامنے ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے میرٹ کی بنیاد پر۔ تو ان میں سے بعض لوگوں کو کہ جو بچ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، پھر اپرچونٹی دے گا۔ تو فرمایا کہ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر یہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا، وہیں یعودوا، اور اگر انہوں نے دوبارہ کیا، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کی، رسولوں کے قوموں کی سنت، ان کے بارے میں اللہ کی پالیسی تو گزر چکی ہے، تم ان کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھ چکے ہو، اس لیے ان کو بتا دو کہ ان کے لیے موقع ہے، اگر وہ اس کو اویل کرنا چاہیں تو بے شک ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں
اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بیان کیا کہ جس کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم ہونا. پہلے تو پہلی آیت میں یہ کہہ دیا کہ تمہارا مال غنیمت سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لڑے ہو اللہ کے لیے، تو تم جب جنگ جیتتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. یہ مال یہ تو ایک وقتی چیز ہے. اصل میں تو تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی نگاہ میں کامیاب اور سرخرو. یہ بات واضح کر دینے کے بعد 40 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تمہیں مال غنیمت ملے گا. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہو، تزکیہ ہو. لیکن وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، یعنی وَلِلرَّسُولِ اس کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کا، یعنی رسول کے وہ رشتہ دار کے جو قریب ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، والیتامی والمساکین وابن السبیل اور عام یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان اس فرقان کے دن. کون سا فرقان؟ یوم التقى الجمعان جس دن کے دونوں گروہوں میں مٹبھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی. اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو احوال ہیں ان پر کچھ تبصرہ فرمایا. فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ یعنی تمہارے دشمن وہ دور کے کنارے پر تھے. اور والرکب اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا یعنی وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا. قرآن مجید میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیرت کی کتاب ہے، بہترین کتاب. آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. یہ ایک عظیم انسان کے لیے شرف کی بات ہے اگر انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے. تو یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا. اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں تم لازماً آگے پیچھے ہو جاتے. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ ایک میدان صحرا ہے بڑا، اس میں ان دو فوجوں کا آپس میں ملنا یہ کیسے ہوتا؟ لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا ہے. سو اللہ نے ان کو ملایا. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. اور یہ اس لیے ہوا کہ جو ہلاک ہوا وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، واضح حقیقت جان کر ہلاک ہو، اور جس نے زندگی حاصل کی وہ حجت، دلیل، نشانی دیکھ کر زندگی حاصل کرے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ
وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اب وہ اس کی تیاری پکڑیں، تو اس میں اللہ نے پہلے ان کو یہ کہا کہ اب یہ تیاری کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے، تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے، مستطاعتم، تم اعدوا لہم، ان کے لیے تیاری رکھو، یعنی جنگ کی تیاری پوری طرح ہونی چاہیے۔ من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، تم ان کے لیے فوج، رباط الخیل، بندھے ہوئے گھوڑے اور تیار رکھو، جس سے تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو، ان پر ایک ہیبت طاری کرو، یہ تمہیں کرنا ہے۔ وآخرین من دونہ، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی تم اس کے ذریعے سے ہیبت میں مبتلا کرو۔ لا تعلمونہم، تم نہیں ان کو جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، موجود ہے وہ، تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو تمہیں تیاری کرنی ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، وہ پورا پورا تم کو دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سو یہ تیاری تو اب ہونی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے پیغام، اس کے رسول کے دشمنوں کو جو انکار پر اڑ جائیں، ان کو اسی دنیا میں نیست و نابود ہونا ہے، تاکہ ان کا سزا پانا باقی دنیا کے انسانوں کے لیے اس بات کو بالکل واضح کر دے کہ جب اللہ آخرت میں عذاب اور سزا کا ذکر کرتا ہے تو یہ محض کوئی خالی ڈراوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے، شکوک و شبہات سے بالاتر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کے زمانے میں انکار کرنے والوں کو اعلان کے ساتھ پہلے پوری طرح سے ان کو آگاہ کر کے اس عذاب سے دوچار کیا کہ جو عذاب ان پر آیا مختلف شکلوں میں۔ اب یہ عذاب آنا تھا اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اب یہ تیاری تو تمہیں کرنی ہے۔ سو فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ تمہاری طرف جھکیں، السلم یعنی اس لیے کہ وہ تم سے صلح کریں، تو فجنح لہا، تم بھی جھک جاؤ، یعنی تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور ظاہر ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے، مگر وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ کو جنگ پسند نہیں ہے، جب وہ عذاب نازل کرنا چاہے گا تو عذاب نازل کرے گا، یعنی وہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ عام حالات میں وہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپس میں لڑیں، اس کے لیے اگر تمہاری طرف ان کی جانب سے صلح کا پیغام آئے تو صلح کے آگے، اس پیغام کے آگے تم بھی جھک جاؤ، اور اس میں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ کہیں کوئی ان کی طرف سے جنگی سازش تو نہیں، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، وہ
سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو کہیں کوئی سازشیں ہو رہی ہوں گی تو وہ تم کو آگاہ کر دے گا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر انہوں نے یہ خیال کیا، چاہا کہ وہ تم کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے اے پیغمبر. وَالَّذِي، وہی تو ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے مدد کی تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ، تائید کی اس نے اپنی نصرت مدد کے ساتھ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری تائید نصرت کی اہل ایمان کے ساتھ. یعنی اس نے جو مدد کی اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اہل ایمان کو تمہارا ساتھی بنا دیا. اور پھر ان میں آپس میں جھگڑے بھی تو ہوتے تھے، لیکن اس نے کیا کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے مال وہ سارے کا سارا جو زمین میں ہے، اس مقصد کے لیے کہ ان کے دل جڑ جائیں، ما الفت بین قلوبہم، تو تم تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے آیت میں کہ آپ اب مومنین کو ابھاریے جہاد کے لیے، وہ آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، نکلیں گے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ جہاد ہے جو کوئی بھی اس میں شریک ہوگا اس کے لیے اس میں بڑا شرف ہے، اس میں اللہ کی بڑی مہربانی ہے. سو آپ ان کو ابھاریں اور مزید اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ جو پیروی کرے آپ کی اہل ایمان میں سے. یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آپ اہل ایمان کو قتال کی طرف، جنگ کی طرف ابھاریے. ان یکم منکم 20، اگر تم میں 20 ایسے ہوں گے صابرون جو ثابت قدم ہوں، یغلبوا 200، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں، ان لوگوں کے کہ جنہوں نے انکار کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. سو 1 اور 10 کا تناسب ہے کہ جو اگر تمہارے اور دشمن کے درمیان ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی اور تم دشمن کے اوپر غالب آ جاؤ گے. لیکن الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا تمہارے اندر اب کمزوری آ گئی ہے. یعنی پہلے جو صحابہ تھے بدر کے، اس کے بعد یعنی وہ مضبوط تھے، ان کو وہ تربیت ملی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوئی. لیکن پھر لوگ بڑی تعداد میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جو ایمان اور کردار کی مضبوطی ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی اور کمزوری آ گئی. فرمایا فَإِن یَکُم مِّنکُم مِّئَةٌ، پھر اگر تم میں ہوں گے 100 صابرۃ، ثابت قدم، یغلبوا 200،
تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں گے تم میں 1000، یغلبوا 2000، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. فاللہ مع الصابرین، اور اللہ تو ساتھ ہے ثابت قدموں کے. سو معلوم یہ ہوا کہ ایک جانب تو مادی عددی تیاری ہونی چاہیے، مگر دوسری جانب اخلاق اور کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی مدد دونوں ہی فیکٹرز کے نتیجے میں آتی ہے. آپ کی تیاری ہو جتنا آپ تیاری کر سکتے ہیں، اور آپ کا اخلاق ہو، آپ کا ایمان ہو، یہ بھی آپ کے اندر انہی اسباب و وسائل کو مزید برکت کر کے مضبوط کر کے آپ کی مدد میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار نے پروپیگنڈا کیا جنگ میں. خیر امن میں بھی پروپیگنڈا بھی ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے. آپ نے ایک بات کو مشہور کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اصل میں وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اصل میں دنیا داری کا کام ہے. یعنی اصل میں تو مال و دولت حاصل کرنا ہے اور قیدی حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے خون ریزی کر رہے ہیں. پہلے لوگ ایسا کرتے ہی تھے. تو جب یہ جنگ ہوئی، جہاد ہوا، غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، تو جو شکست خوردہ لوگ ہوتے ہیں یا تو اپنی ہار مان لیں، ایسا کم ہوتا ہے. لوگ پھر کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی بات پیش کرتے ہیں. تو یہ بات پیش کی انہوں نے کہ یہ اصل میں زمین میں فساد مچا رہے ہیں اور قیدی حاصل کرنے کے لیے دنیا کا مال غنیمت ساز و سامان لینے. فرمایا کہ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خوریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی. حقیقت یہ ہے کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، کسی پیغمبر کے لیے اس کے شایان شان نہیں کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ زمین میں خون ریزی کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کیسے کر سکتا ہے. تریدون عرض الدنیا، یہ تم لوگ ہو اے قریش کے کفار سرداروں، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. یعنی اللہ کا رسول وہ آخرت چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کے پلان میں اس کے ہاں جو چیز طے ہے، لکھی ہوئی ہے نوشتے میں، اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ مہلت ان کے لیے اور دینا مقصود ہے، تو لمسکم، وہ پکڑتا، فیما اخذتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا، تم کو پکڑتا اس کی وجہ سے عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب جب کہ اس عذاب کے لیے سب کچھ تیار ہو رہا ہے، تو ایک اور بھی اہتمام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان، سارے مسلمان جو ایبل باڈیڈ بھی ہیں، جن کے پاس وسائل اسباب ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ جہاں جہاں بھی، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں، وہ آ جائیں. اب مدینہ اب دار الہجرت ہے. تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال اور اپنی جانوں سے،
فی سبیل اللہ، جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کو خوش آمدید کہا، ونصروا اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے ان کی حمایت اور نصرت سے کوئی تعلق نہیں. حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں، تمہیں کہیں کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے، تم ہماری مدد کو آؤ. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. معاہدہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹ سکتا، معاہدے کی پابندی کرنی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا. فرمایا کہ والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے حامی مددگار ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے یہ اے مسلمانوں، یعنی تم اس جنگ جہاد میں شریک نہیں ہوگے، تو تکن فتنۃ، فتنہ برپا ہو جائے گا فی الارض، زمین میں، فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا. خدا تعالیٰ ان کفار کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ زمین کو ان کے وجود سے، ان کے بوجھ سے پاک کرنا چاہتا ہے. یہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن اگر تم اس میں شریک نہیں ہوگے، تم ایسا نہیں کرو گے، تو بہت فساد مچے گا، فتنہ مچے گا. یہ سورہ مبارکہ تھی اللہ کے عذاب کی تیاری کی سورہ. اور اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. یہ سورہ وہ واحد سورہ ہے قرآن مجید میں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور یہ سورہ عذاب کی سورہ ہے، تو وہ کچھ مناسبت نہیں ہے دونوں باتوں میں. تو یہ شروع ہوئی یہاں سے کہ براتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے ان مشرکوں کے لیے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. یعنی اب یہ اعلان ہے کہ اب ہم بری ہیں، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں. یعنی یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 5 میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب محترم مہینے گزر جائیں. یعنی یہ فرمایا پچھلی آیات میں کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب بس مزید مشرکوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ محترم مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد اللہ کے عذاب کے نفاذ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. فرمایا کہ ان کو یہ بتا دو، اور فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور یہ تم کام کرو گے
اور تم اس معاملے میں ان کو پکڑو اور ان کے معاملے میں تم جہاں کہیں بھی ان کو دیکھو، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کو، ان کی طاق میں رہو. یعنی اب تمہیں ان کو باقاعدہ پرسو کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ان کو تم نے عذاب سے دوچار کرنا ہے. پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر نماز پڑھیں، یعنی عین تابو، یہ توبہ کریں، اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کریں، وآتوا الزکات، اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی پھر یہ عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے، پھر یہ مسلمان بن گئے اور نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، مسلمان ہو گئے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ہاں البتہ اگر کوئی شخص تم سے امان چاہے، سیکیورٹی چاہے، کہ وہ تمہاری دعوت کو سننا چاہتا ہے، فَأَجِرُهُ، تو تم اس کو امان دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کا کلام سن نہ لے، یعنی اس کو دو. ثم ابلغوا مامنا، جب وہ اللہ کا کلام سن لے تو پھر تم اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو، کسی ایسی جگہ جہاں کہ اس کو خطرہ نہیں ہے. معلوم ہے کیوں؟ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں جانتے. بھائی بات پہنچ گئی، اتمام حجت ہو گیا، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ سب کو معلوم ہو گیا. تو اصل میں تو یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ کا پیغام آیا اور ان لوگوں نے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا. لیکن اگر کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو پیغام کو سننے جاننے سے محروم رہے ہیں اور وہ تم سے امن کی درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، ایسا کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا آیت نمبر 14 میں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جنگ میں، یہ جان لو یہ اللہ کا عذاب ہے. فرمایا قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یعنی یہ جو تمہارے ہاتھوں سے یہ لوگ مریں گے، جیسے میں اللہ کا عذاب ہوں. فرمایا کہ وَيُخْزِهِمْ، اور وہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے اس سے وہ ٹھنڈے کرے گا. وہ جو ان کے اندر ایک ان کفار کے بارے میں ایک آگ تھی کہ غلط رویوں کی وجہ سے، ستانے کی وجہ سے، اب اس کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان کو عذاب سے دوچار کر کے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کا غم دور فرما دے، غم و غصہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور وہ اپنی عنایت کی نظر کرے، توبہ قبول فرمائے جن کے معاملے میں چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. یہ تو تھا عذاب کا معاملہ مشرکین کا. جن پر عذاب آیا تو جو لوگ اس عذاب کے مستحق ہوئے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، سوائے اس کے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کو ابھی تک بات ہی نہیں پہنچی تھی. لیکن اس کے بعد ایک اور گروہ تھا
اور وہ تھا اہل کتاب کا. یہ لوگ، ان میں سے بھی بہت سے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ سنایا عذاب کا، وہ یہ تھا کہ فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی بظاہر تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن حقیقت میں کوئی ایمان نہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو محترم قرار دیتے ہیں یا حرام ٹھہراتے ہیں جس کو حرم اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق کی، اور نہ ہی وہ دین کے طور پر مانتے ہیں، دین کے طور پر اختیار کرتے ہیں دین الحق کی، سچے دین کو. من الذین اوتوا الکتاب، لڑو تم ان لوگوں سے کہ جو اہل کتاب، اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے ہیں جو کتاب دیے گئے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدن، خود اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے ماتحت بن کے رہیں. یہ اہل کتاب کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مشرک، اہل کتاب. ایک تیسرا گروہ تھا جو انکار کرنے والا تھا، اور وہ تھے منافق. منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر رہ کے اسلام کا دائرہ اختیار کرنے کا دعویٰ کر کے انہوں نے انکار کیا. ان کا معاملہ بالکل مختلف تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ایک اور طریقے سے کیفر کردار تک پہنچایا. فرمایا یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ ان دو گروہوں سے، یعنی مشرکوں اور اہل کتاب سے، یہ مختلف ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ جن آزمائشوں میں اس نے اچھے مسلمانوں کو بھی مبتلا کیا، لیکن ان آزمائشوں نے الگ الگ کر دیا کہ کون واقعی ایمان لایا ہے اور کون جھوٹا ہے. چنانچہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے، یعنی تم سے آگے بڑھا ہی نہیں جاتا، آگے چلا ہی نہیں جاتا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کے مقابلے میں. وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو کیا ہے آخرت کی دنیا کی حیثیت، کیا ہے دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، سوائے بہت تھوڑی. یعنی کیا تم نے سودا کیا ہے، آخرت کو چھوڑ کر تو دنیا کو اختیار کر رہے ہو. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب. یستبدل قوما غیرکم، اور وہ بدل دے گا تم کو ایک دوسری قوم سے. ولا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ نے منافقین کو نمایاں کرنے، ایکسپوز کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا کہ جب اہل ایمان کو اس نے حکم دیا کہ وہ اس کے راستے میں نکلیں اور جہاد کریں،
تو ظاہر ہے جو مانتے ہی نہیں تھے وہ اس جہاد میں کیسے شریک ہوتے؟ تو ان کے ہاں ایک گریز، ایک سستی تھی جو بڑی نمایاں تھی. فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نہ کرو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. فرمایا کہ وَإِلَّا تَنْصُرُوهُ، اور اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی پیغمبر کی تم نے اگر مدد نہیں کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ فقط نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس کی مدد کی اس وقت جب اخرجہ الذین کفروا، نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، یعنی مکے سے نکالا، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی. ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا، یعنی دو تھے، اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر، تو یہ دو میں سے دوسرا تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، یعنی غار ثور. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی وہ بات ہے جو میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی اور جو خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، فائدے حاصل ہوتے ہیں. ان میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑا پریویلیج آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس کا حصہ محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب پہ دے گا، اور اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مدد تو کی اللہ نے اس وقت کہ جب کفار نے ان کو نکالا، اور وہ دو میں سے دوسرا تھے، جبکہ وہ غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی سکینت نازل کی، اتاری اس پر. وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ، ایک ایسے لشکر سے، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے ان لوگوں کا کلمہ جنہوں نے کفر کیا، اس کو اس نے السفلا، نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات یہ اونچی رہی. اس کو اس نے نیچا کیا، اس کو اونچا کیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. سو یہ بتایا لوگوں کو. ظاہر ہے کہ لوگوں میں اہل ایمان بھی تھے، لوگوں میں منافق بھی تھے، لیکن لوگوں میں وہ بھی تھے کہ جو درمیان کے تھے، ان کے ہاں کچھ گو مگو کی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے حصے میں، بڑے حصے میں، ان منافقین ہی کو بیان کیا تاکہ وہ ایکسپوز ہوں اور اہل ایمان ان سے بالکل الگ ہو جائے. اور یہ ہم کو آیت نمبر 35-36 سے بالکل اختتام تک یہی مضمون نظر آتا ہے. فرمایا آیت نمبر 55 میں کہ یہی لوگ جو منافق تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جہاں جہاد سے گریز کرتے تھے، وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ جب جہاد کریں گے تو آپ کو اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوگا، تو وہ مال خرچ کرنے سے
بھی گریز کرتے تھے. فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تمہیں ان کا مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کرے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے. پھر دنیا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. اور وہ چاہتا ہے کہ تزحق انفسہم، کہ ان کی جانیں نکلیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر. سو یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان منافقین کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. یعنی ایسے بیان کیا جس کے نتیجے میں جو اہل ایمان ہیں وہ اس کو جان کے اپنے اندر سے ان کمزوریوں کو دور کریں کہ جو منافقین کی کمزوریاں ہیں. فرمایا کہ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں یہ منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی ایسی سورت ان پر نازل ہو تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کو آگاہ کر دے اس سے جو ان کے دلوں میں. یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے دل میں ایمان تو نہیں ہے. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت، کوئی سورت نازل ہو اور اس حقیقت کو بیان کرے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. فرمایا کہ قل استہزئوا، ان سے کہو کہ مذاق اڑا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اس کو نکالنے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم پوچھو ان سے، یعنی یہ پوچھو کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے، یہ تمہاری گفتگو میں تمہاری زبان سے جو باتیں نکل رہی تھیں اسلام، پیغمبر، اللہ، آخرت کے بارے میں، یہ کیا تھا؟ یقولون، تو وہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، تو بس ایسے ہی کھیل کود کر رہے تھے. یعنی ہوتا ہے نا، آپس میں مل کے گپ شپ کر رہے تھے، کوئی ہم کو سیریس بات تھوڑی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑا رہے تھے. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ کو تم میں سے نظر انداز بھی کریں گے، اگنور بھی کریں گے، نعذب طائفۃ، تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ پر، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم. یعنی ایک ایسا گروہ تھا جس میں طرح طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ تو پکے منافق تھے، کچھ لوگ منافقت اور ایمان کے درمیان تھے. تو فرمایا کہ ایک گروہ کو تو ہم معاف کر دیں گے، یعنی وہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل قصوروار نہیں تھے، غلط فہمی میں مبتلا تھے، کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اپنے کرم سے ایسے لوگوں کو نوازتا ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ اس نے کیا منافقین سے ایک مختلف معاملہ. منافقین کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا بھی بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ منافق ایک جانب اگر ایکسپوز ہو رہے تھے تو اہل ایمان دوسری جانب نمایاں ہو رہے تھے، پرومیننٹ ہو رہے تھے. فرمایا کہ والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں. یعنی منافقین کے برعکس، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا وہ حکم دیتے ہیں
منکر سے وہ روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، ومساکن طیبہ، اور ایسے گھر کے جو پاکیزہ ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، وہ بھی ان کو حاصل ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اہل ایمان کا ذکر کیا، اور چونکہ اصل مضمون عذاب کا ہے، اس وجہ سے منافقین کو پھر بیان کیا گیا اور ان کے بارے میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 79، یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافق وہ ہیں کہ یہ صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر تان کرتے ہیں جو المتطوعین ہیں، جو خوش دلی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ منافقین، یہ ان کا وصف بتایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ خود تو خرچ کرنے سے محروم تھے، مگر جو خرچ کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمائے کہ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان لوگوں کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ جو کچھ بھی خرچ نہیں کر پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری سے، جو کچھ وہ کما کر لاتے، تو وہ ان کا، یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ لے کے آئے ہیں یہ مال، یعنی ظاہر ہے وہ تھوڑا ہوتا اس لیے کہ وہ تو غریب لوگ تھے، محنت کرتے تھے۔ فرمایا کہ سخر اللہ منہ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی اللہ پھر ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ان قریب پکڑے جائیں گے، ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ جو جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب۔ استغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے معافی چاہیں، اللہ سے معافی مانگیں، او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے معافی نہ مانگیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے 70 مرتبہ، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں کو، ان لوگوں کو کہ جو بدعہد ہیں، حد سے آگے گزرنے والے ہیں، ان کو راہیاب نہیں کرتا، انہیں راستہ نہیں دکھاتا۔ ان منافقین کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ مارکا جو غزوہ تبوک کے نام سے موسوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گویا کہ پیمانہ بنا دیا، کرائٹیرین، جس سے کہ یہ طے ہوا کہ کون اہل ایمان تھے اور کون منافق تھے۔
چنانچہ جو تو اہل ایمان تھے وہ تو خوش دلی سے اس میں شرکت کے لیے آئے، لیکن جو منافق تھے وہ کیوں جاتے؟ ان کے ہاں تو یہ سارا یہ عمل ہی ایمان پر مبنی تھا. تو جو اس سے گریز کرنے والے لوگ تھے، حالانکہ اس کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب ہر وہ شخص مرد جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس نکلنے کے جانے کے اسباب وسائل ہیں، یعنی سواری ہے اور دوسرا بندوبست ہے زاد راہ کا، تو اس کو نکلنا لازم ہے. تو اس میں وہ لوگ جو منافق تھے وہ بہانے بناتے تھے. فرمایا کہ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ بنانے والے، من الاعراب، بدوؤں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، یعنی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا، یعنی ایمان کا، وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے، یعنی انہوں نے بودر ہی نہیں کیا کہ وہ گھر سے نکلے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان کے منکروں کو، انکار کرنے والوں کو ان قریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا. تو یہ منافقین کے بارے میں بات واضح کر دی. پھر اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر آیا. تو یہاں سورہ مبارکہ میں یہ دونوں ٹرینڈز وہ چلتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے. تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس میں اللہ پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے. تو فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں اور انصار کے ان لوگوں میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. عد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ بتایا کہ یہ ہیں مومن. مگر وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ جو ہمارے ارد گرد، یعنی مدینہ کے ارد گرد میں رہتے ہیں بدو، ان میں وہ بھی ہیں جو منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اپنے نفاق میں بہت مضبوط ہو گئے، طاق ہو چکے ہیں. لا تعلمهم، تم نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں ان کو. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ہم ان کو ایک عظیم عذاب کی طرف لوٹائیں گے. یہ جو 2 مرتبہ ان کو عذاب دینا ہے دنیا میں، اس کا مقصد وہی ہے کہ کسی طرح سے وہ جاگیں، کسی طرح سے وہ بات کو سمجھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی اس دعوت کے نتیجے میں آگے بڑھے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اعلان کے مطابق انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور بڑے بھرپور طریقے سے لیا.
بڑے خلوص کے ساتھ لیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 111، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تو ایمان والوں میں ان لوگوں کے جان و مال کو اس وعدے پر ان سے خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ سو انہوں نے جان اور مال دیا اور اللہ نے ان کو جنت دی، تو انہوں نے گویا کہ اس کو خرید لیا اور اللہ نے اسے ان کے حوالے کر دیا، اس کو بیچ دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، چنانچہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی یہ ان کا رویہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ پر انہیں، یعنی اللہ سمبولیکلی بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ تو وہ وعدہ ہے کہ جو اگر وہ اپنے حصے کا، وعدے کا حصہ جو ان کی طرف ہے اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، حقا سچا، التورات والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں، اللہ کی آسمانی کتابوں میں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، تو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اپنے اس سودے پر، اپنے اس بیع پر تم خوشیاں مناؤ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا اس پر، اور ذالک الفوز العظیم، یہ یاد رکھو یہ عظیم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ جو اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 111 میں، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ کے راستے میں وہ لڑے۔ لڑنا تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی جہاد کی وجہ ہو، لیکن یہی لوگ ہیں جو امن میں، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو ان کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود الہی کے خلاف کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس اللہ کے وعدے کے بالکل مطابق جو اللہ کی توقع ہے اس پہ پورا اترتے ہیں، اور چنانچہ وہ اللہ کی جنت کے پورے پورے مستحق بنیں گے۔ اس کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جب تم نے اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا اور اب تم اس کی خاطر دشمنوں سے لڑ رہے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اب مشرکوں کے بارے میں ہمدردی رکھو۔ فرمایا کہ
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ ان کے شایان شان نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ معافی مانگیں للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ رشتہ داری کیوں نہ، من بعد ما تبین لهم، اس کے بعد کہ ان پر یہ واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ جو وہ جہنم والے ہیں۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی شخص جہنم والا ہے تو پھر اس کے حق میں کیسے دعا ہو سکتی ہے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں یا اس کے مقابلے میں دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ واضح کر دیا گیا خاص طور پر اس زمانے میں کہ ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، یعنی جن کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اب اہل جہنم ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازماً جہنم میں جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ظاہر میں بری ہوتی ہیں، ظاہر میں عمل رویہ غلط ہوتا ہے، لیکن داخل میں کیا ہے ایسا انسان کتنا جانتا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کی ممانعت اللہ نے صرف ان لوگوں کے معاملے میں کی جن کے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو غزوہ تبوک میں لوگ گئے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے، تو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو اچھے ایمان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر، المہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی سخت مشکل حالت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل ٹیڑھے پن کی طرف، کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ تو متاب علیہ، پھر اللہ نے ان پر کرم کیا، نظر عنایت کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے معاملے میں بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے نظر عنایت کی علی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 لوگوں پر بھی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے جانے سے گریز کیا، حالانکہ وہ ایمان والے تھے، منافق نہیں تھے۔ بعض اوقات یہ کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر بھی اللہ نے نظر عنایت کی، لیکن کب کی؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جب ان پر زمین بالکل تنگ ہو گئی، بما رحبت، تمام تر اس کی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور یہ بھی ہوا کہ وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، یعنی اتنی زیادہ ان کے اوپر آئسولیشن کا اثر ہوا، ان کو سب سے کاٹ دیا گیا، سوشل بوائکاٹ ہو گیا، گھر والے بھی ان سے نہیں ملتے تھے۔ فرمایا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی جانیں بھی تنگی کا شکار ہیں۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ سے، اللہ کی سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، یعنی اگر کہیں پناہ ہے تو اللہ ہی کیا ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان پر نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا
رحم کرنے والا ہے. یہ سب بیان کر دیا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے. تمہارا نقصان اس پر بہت شاک گزرتا ہے، بہت انہیں پریشانی ہوتی ہے. وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں کے لیے وہ سراپا شفقت اور سرتسر رحمت. وَإِن تولوا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فقل حسبی اللہ، تو اے پیغمبر آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.